آپ کے بیٹھنے سے صوفہ اتنا نیچے کیوں ہو جاتا ہے؟ میرا اندر تھوڑا سا جو ہے وہ ویٹ ہے کچھ عدد، تو یہ بیسک آپ کی سائنس ہوتی ہے کہ کوئی بھی اگر ماس جس میں ہو، میٹر ہو، اس کا نا میٹر ہو، اس کا نا ماس ہو، میٹر زیادہ ہے تو وہ اگر اینی تھنگ وچ آکیوپائی اسپیس اینڈ ہیو ماس از کالڈ میٹر. تو میرے اندر میٹر ہے، اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت ویٹ دیا ہوا ہے. نہیں ڈالنا پلیز، صحیح مت کرو، لمبی نہیں کرو فوٹیج کے لیے آپ بھی، جیسے کل عروج نے لمبی کی تھی. عروج یار اب چلو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 1 2 3 کیو. اور خواتین و حضرات، میں حسین درانی اور میرے ساتھ موجود ہیں مس نیلوفر. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ویسے صبح والا جو رکھا ہے نا اپنے سیگمنٹ کے، بھائی صبح صبح اٹھو، سب سے پہلے تو رات کو ہم ایپیسوڈ دیکھ لیتے ہیں. صبح صبح اٹھو، فریش ہو، نئے ایک دم سکون اور ایک دم ریفریشڈ دماغ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم ریویو پیش کرتے ہیں. تو آئیڈیا تو اچھا ہے. آپ اس پہ ثابت قدم چل پا رہی ہے کہ آپ کو پرابلم ہو رہی ہے؟ میرا ہی آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے ساتھ ثابت قدم چل رہے ہیں اس آئیڈیا پہ، کیونکہ ہم رات کو ریکارڈنگ کر رہے تھے نا، تو اس کا ایشو یہ آ رہا تھا کہ ہم بہت زیادہ اور تھک بھی رہے تھے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. پھر ہم لیٹ نائٹ سو رہے تھے اور صبح اٹھنے میں پھر فنکشن کرنے میں، ان کی زبان میں فنکشن کرنے میں دقت ہو رہی تھی. مجھے ہو رہی تھی. ارے بھائی چھوڑ دو، میں تو رات کو تماشا بھی صبح کر رہا ہوں ابھی جا کے. میں گنوا چکا ہوں 10 دفعہ، میں گنوانا نہیں چاہ رہا. تو خیر کچھ دنوں میں تماشا ختم ہو جائے گا تو اور کچھ نیا کانٹینٹ سوچیں گے. یہ تو چلتا رہے گا، میں کچھ اس کا بھی سوچ رہا ہوں یار. میں وہ بھی نہیں، یہ تو کریں گے، میں وہ بھی سوچ رہا ہوں. الٹیمیٹ مقابلہ آنے والا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو ہے وہ شعیب ملک آتے ہیں اور تھائی لینڈ لے آتے ہیں کچھ ایکٹرس کو، کچھ ماڈلس کو اور کچھ کرکٹرس کو، اور ان کے درمیان جو ہے وہ کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کپلز میں. تھائی لینڈ سے یاد آیا، ان کو بتانا ہے ابھی کچھ نہیں بتانا. چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو جی جناب، سب سے پہلی بات تو یہ کریں گے صبح صبح جو نا ڈائریکٹر اٹھیں اور سب کو جا کے اسکرپٹ پکڑا دی اپنی اور کہا کہ عروج آپ نہیں دکھ رہی تھی اتنے دنوں سے، تو آپ نے ہنگامہ ڈال دینا ہے، رولا ڈال دینا. انہوں نے ڈال دیا. بالکل ایسا ہی ہے. ایک کپل لڑتا ہے، صلح ہوتی ہے ان میں، تو دوسرا کپل لڑنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، ان کو سائڈ لائن ہو جاتا ہے. وہ ٹھیک ہے، پھر وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو دوسرا کپل لڑنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ پورا پروگرام اسکرپٹڈ ہے. ایسا ہی ہے یار. مطلب آپ یہ دیکھو کہ ان کو اسکرپٹ دے کے کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ دونوں کی لڑائی ہے اور یہ پلاٹ تھا، اس وجہ سے آپ لڑ رہے ہیں. اور آپ دیکھو نا شروع بھی کہاں سے ہوا کہ وہ عائشہ عمر نے کہا تھا کہ بھائی اپنے اپنے بوائز کے لیے پوئٹری لکھو، اپنی اپنی گرلس کے لیے، سوری ہاں گرلس کے لیے. تھوڑی لڑکیاں بھی بوائز نمائی ہیں وہاں پر، تو اپنی گرلس کے لیے جو ہے پوئٹری لکھے. اب سب سے پہلی جو پوئٹری لکھی جاتی ہے وہ میں نے لکھی بھی ہے. ہاں مجھے یاد ہے. آپ نے پوئٹری لکھی؟ پوئٹری نہیں لکھی میں نے، اتنا میں فارغ نہیں چل رہا. سب سے پہلے جو عائشہ عمر جو پوئٹری کو ریڈ کرتی ہے وہ جنید کی. ٹھیک ہے، وہ تو بہت اچھا جاتا ہے. جنید کہتا ہے میں نے فاطمہ کے لیے لکھی ہے. مجھے نہیں لگتا جنید نے لکھی ہے، بہت ڈیپ لکھی ہوتی ہے اس نے. اس نے لکھی پتہ ہی کیوں؟ کیونکہ جب عائشہ عمر وہ ریڈ کر رہی تھی نا، تو اس وقت آپ نے جنید کے فیشیل ایکسپریشنز دیکھے کتنے زیادہ نہیں. اور جب پتہ بھی چلا تھا کہ فاطمہ کے لیے لکھی ہے تو اس کے فیس پہ کتنا وہ بلش کر رہا تھا، اتنا خوش تھا، اس کے فیس پہ اتنا پیار نکل کے آ رہا تھا. تو اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ یہ جنید نے ہی لکھا ہے. اچھا، سب سے پہلے کسی نے پہچانا نہیں نا، سب لوگ سب معاذ نے لکھا ہے یا شیراز نے لکھا ہے، کیونکہ شیراز ڈیپ باتیں کرتا ہے اور پوئٹری بھی بڑی ڈیپ تھی. تو آپ جو لکھتے ہو اور آپ جس طرح سے اپیئر ہوتے ہو تو لوگ جج نہیں کر پا رہے تھے کہ کیا یہ بندے نے لکھا ہوگا یا کس نے لکھا ہوگا. تو شک ادھر ہوگا. ایٹ دی اینڈ پہ عائشہ نے بولا لے دے کے بچتا ہوں میں نے جنید. تو پھر جنید نے ہاں بھائی یہ تو میں نے لکھا. اور کس کے لیے لکھا؟ اب ظاہر سی بات ہے فاطمہ کے لیے لکھا. لیکن اب پہلے بندے کے بعد جب دوسری پوئٹری پڑھی گئی تو اب ٹوئسٹ شروع ہونا شروع ہوئے. جب حمزہ کی پوئٹری پڑھی گئی، سب سے پہلے تو سیکنڈ پوئٹری تو شیراز کی تھی. مطلب ہاں شیراز نے لکھی تھی، بہت اچھی تھی. شیراز نے لکھی تھی، بڑی اچھی لکھی تھی. اور ایسی بات ہے ان دونوں کا تو سین آن چل رہا ہے، بطور اور شیراز کا، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. دوسرا بھی گزر گیا. ایک چیز میں بولوں گی کہ جو ڈائریکٹر صاحب لڑائی دکھانا چاہ رہے ہیں نا ابھی، وہ عروج اور حمزہ کی دکھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ایک دن پہلے بھی ان کی لڑائی ہوئی تھی ٹوتھ پیسٹ والے معاملے میں. ہاں، تو حمزہ کی جب پوئٹری پڑھی گئی اس پہ تو سب سے پہلے تو عائشہ عمر نے وہ ان کی لڑائی کے بارے میں بات ہوئی، رائٹ. اور پھر حمزہ نے یہ کہا کہ اس پوئٹری کا جو اسٹارٹنگ کا پارٹ ہے وہ میں نے کسی اور کے لیے لکھا ہے، ایز اے فرینڈ جنت کے لیے. اور اس بات پہ پھر شروع ہو گئی ان کی لڑائی.
کیونکہ دیکھو نا یار یہ اس میں سب سے بڑا جو ایک, چلو اس کی بھی بات کر لیتے کہ اس نے جنت کے لیے لکھی, اس نے بولا کہ بھائی یہ پارٹ جنت کے لیے تھا ایز اے فرینڈ, اور یہ جو ہے میں نے عروج کے لیے لکھا. اب عروج جو شاید معاف کر دینے والی تھی, کیونکہ اس پارٹ میں اسٹوری میں اس نے بھی کہا کہ اب بہت ہو گیا, اب تو معاف کر دو, یہ بھی ایک پارٹ لکھا ہوا تھا اس کے اندر, وہ شاید معاف کر بھی دیتی, یا وہ کہہ رہی تھی کہ اور معافی مانگنی پڑے گی, لیکن پھر اچانک سے کہتا ہے اچھا جو پہلا والا پارٹ تھا میں نے جنت کے لیے لکھا ہے. یہاں گیم ہو گیا سارا خراب. صرف اسی کا خراب نہیں ہوا, آگے پھر اس کی اور بھی بات کر لیتے. ایک اور پوئٹری لکھی گئی جو کہ لکھی فہد نے لائبہ کے لیے, وہاں بھی ٹوسٹ تھا, اس نے کہا اس کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ توبہ کے لیے. اب اس کے پیچھے جو بون آف کنٹینشن ہے, سب سے بڑی آگ لگانے والا, چنگاری لگانے والا ایک شخص ہے, وہ پتہ ہے کون ہے؟ معاذ. یس, معاذ کے پیٹ میں اگر اتنا درد تھا, جنت کے لیے فیلنگ تھی, تو بھائی دوسروں کو کیوں پھنسا رہا ہے؟ خود لکھ لیتا, اور کیا خود لکھ لیتا, دوسروں کو کیوں پھنسا رہا ہے؟ اور دیکھو یار اب سچویشن ایسی ہے کہ یہاں پر لڑکیاں روٹ جائیں گی یار. اگر آپ کا کپل ایک پارٹنر ہے, آپ کسی تھرڈ ویل کو انٹر نہیں ہونے دے سکتے. اس میں بھی لڑکوں میں بھی دماغ نہیں ہے, مطلب فہد بھی الو کا بٹھا, حمزہ بھی الو کا بٹھا. حسین میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پورا شو اسکرپٹڈ ہے, ٹھیک ہے, مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہا, یہ ریالٹی شو ہے, ٹھیک ہے, اس میں کیوں یہ اس کو اسکرپٹڈ بنا کے دکھایا جا رہا ہے, یا کیونکہ اس طرح کون کرتا ہے یار؟ آپ خود سوچو, اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, سب کے سامنے آپ اپنے پارٹنر کے لیے شاعری لکھ رہے ہو, اور پھر آپ بولتے ہو کہ یار یہ میں نے اس کے لیے لکھی ہے, آدھی اس کے لیے لکھی ہے. تو آپ کو ایسا لگتا ہے جب آپ سوچیں کہ یہ کیا بھائی؟ اچھا 3 پوائنٹ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا بھائی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ کپل کا شو ہے, لڑکوں کو پتا ہے کہ لڑکی کے ساتھ بانڈ اچھا بنے گا تو آگے تک جائیں گے, ایلیمینیٹ نہیں ہوں گے. تو کسی ایک شخص نے, معاذ جو بھی چھڑا سنگل گھوم رہا ہے, اس نے اینڈ مومنٹ پہ آپ کو بولا کہ یار اس کو برا لگ جائے گا, اس کے لیے تم لکھ دو یہ لائن, اور وہ اس کی بات بھی مان گیا. اور یہ میں کہا دونوں کو بولا نا, فہد اور حمزہ دونوں کو بولا تو اس کے لیے لکھ دے. فہد نے خود پہ لکھا, مجھے لگ رہا ہے فہد کو بھی حمزہ نے بولا کہ بھائی, سوری معاذ نے بولا ہے, کیونکہ حمزہ کو تو معاذ نے بولا کہ یار یہ والا جو ہے نا جنت کے لیے لکھ دے, وہ بیچارے کسی نے لکھا ہوگا. تو مجھے لگ رہا ہے سیم گوز فار اس کے لیے. پتا نہیں, مجھے تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایسا کیسے آپ کو کوئی بولے گا آپ لکھ دیں گے. اینڈ مومنٹ پہ یار سینس ہی نہیں بنتا, مطلب ایک پارٹ نکال کے کوئی پہلے بولے گا تو لکھ دیں گے. نہیں, وہی بات ہے کہ ایک پوئم جو لکھی گئی ہے, پوئٹری لکھی گئی ہے, وہ ایک پوری ایک لنک بن رہا ہے, رائٹ. اس میں سے اچانک سے ایک الگ سے ہی پوئٹری آ جاتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے لیے کب لکھی بھائی تم نے, یا تو پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا, ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیا ہوگا کہ بھائی تم نے اس کے لیے لکھنا ہے, تم نے اس کے لیے لکھنا ہے. تو اچھا اب یہ بات جب ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے عروج کا اس میں اور لائبہ کا اس میں غصہ ہونا 100% بنتا ہے, بالکل بنتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جا کے سب سے پہلے معاذ بتا رہا ہے کہ یار اس میں میری غلطی تھی, تم فکر نہیں کرنا, میں ہوں اس وجہ سے, مجھے جو بولنا ہے بول دو. ارے بھائی تو ہے ہی, لیکن اس پہ عقل نہیں ہے. بہت زیادہ ڈریگ کیا گیا ہے. معاذ ہر جگہ جا کے سب لوگ معافیا مانگ رہا ہے کہ میں ہوں, اس کو کچھ نہیں بولا, اس کو کچھ نہیں بولنا. اچھا چلو اب حمزہ نے غلطی کر دی, بول دیا کہ یہ پوئم جو ہے میں نے لکھی ہے جنت کے لیے. جب اینڈ ہوتا ہے سیگمنٹ, عروج رو رہی ہے, پھر بھی جنت کے ساتھ گھوم رہا ہے. آگ لگانے والی بات ہو گئی نا. یہی تو یہاں پہ ہر ایک بندہ آگ لگانے کی ہی کوشش کر رہا ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو چیزوں کو شراز ہے جو سارٹ آؤٹ کرواتا ہے. شراز بیک فٹ پہ تھا, شراز آج بیک فٹ پہ تھا بھائی, کام کر رہی تھی نا, بطول کر رہی تھی نا, عروج کو سمجھا رہی تھی کہ نہیں ایسے نہیں کرو, ایسا نہیں ایسے کرو, اور پھر ان دونوں کی بھی لڑائی ہو گئی. تو بطول کو جو ہے وہ میرے خیال سے معاذ نے چابی بھری کہ تمہاری پکی دوست ہے عروج, تو تم میرے بہاف میں میرا کیس لڑ سکتی ہو, اس کو سمجھاؤ ایسا نہیں ہے, مطلب کسی کو برا نہ لگ جائے, اس لیے ہم نے یہ گڈ فیتھ میں کیا. اب ظاہر سی بات ہے, اب ایک بندی اتنی جلی ہوئی ہے, اس کو آ کے سمجھا رہا ہو کہ نہیں ایسا نہیں, تو وہ پھڈا ہونا تھا. تو بطول کے ساتھ بھی اس کی بات خراب ہو گئی, اتنی خراب ہو گئی کہ وہ ڈونٹ گیو می یور شٹ ہیئر, اس طریقے سے باتیں شروع ہو گئی, عجیب و غریب الفاظ شروع ہو گئے. وہ بھی رو رہی ہے, بطول بھی رو رہی ہے. شراز کرے تو کیا کرے, کیونکہ بطول بھی اینگری ہے, تو پور پہ بیٹھی تھی, وہ پانی پھینک رہی ہے, کیا کر لے گا شراز. اور شراز عقل مند اتنا کہ لڑکیوں کے پھڈوں میں نہیں پڑتا, صحیح کرتا وہ کہتے خود ہی سلجھا لیں گے, اور سلجھا لیا, عقل مندی تھی کہ وہ نہیں گھسا. اور ان سب کے بیچ میں جنت وہی بات لے کر بیٹھی ہے, اس کو میرے ساتھ نہیں جانا تھا, وہ پرانا وہی ایک چیز گزر گئی. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جنت کے پاس اور کوئی کچھ ہے نہیں بولنے کے لیے, ٹھیک ہے, کیونکہ کسی نے اس کے لیے شاعری لکھی نہیں, کچھ بھی نہیں, نہ اس کے پاس کسی سے لڑائی کرنے کے لیے کوئی چیز ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پرانی چیزوں کو ہی آن ریپیٹ کیے جا رہی ہے. اب دوسری بات کر لیتے ہیں توبہ کی. وہ ایک پھر پریت آتما جو ہے وہ ادھر سے ادھر گھوم رہی ہے. اگر اس کے لیے آپ پوئٹری نہیں بھی لکھتے نا, اس کو اس کی ہیلتھ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پتہ نہیں کیوں فہد اس کو اچھا دکھا, لائبہ جیسی لڑکی کو چھوڑ کے وہ توبہ کو جو امپریس کر رہا ہے یا اس کا دل رکھنے کے لیے کر رہا ہے, ضرورت نہیں تھی, لیکن پتہ چل رہا ہے کہ اسکرپٹڈ ہے. بالکل. اور لائبہ کی ایکٹنگ بڑی اچھی ہے بھائی اگر اسکرپٹڈ ہے تو, کیونکہ وہ جس طرح سے اس نے ایک فنی وے میں, کامک وے میں بھی جو تھا نا, وہ تھوڑی سی اپنی دکھائی ڈس ایگریمنٹ کہ بھائی یہ صرف میرے لیے لکھو, کسی اور کے لیے تم لکھ بھی کیسے رہتے ہو, جاؤ. اچھا اس پہ آرگیومنٹ کیا تھا سنا,
تو کہتا ہے فہد تم نے ہی تو کہا تھا کہ ابھی جو ہے پراپر ہمارا کنیکشن نہیں ہے, تم تھوڑا تھوڑا جا بھی سکتے ہو. تو بولتی تھوڑا تھوڑا کیا جا تو پورا جا, آ تو پورا, کیونکہ اس نے عائشہ کے سامنے بولا تھا کہ مجھے اب سمجھ میں آ رہا ہے بندہ یہ عشق میں تبدیل ہو رہا ہے, اور اس نے کیا کر دیا پھر. اب فہد نے جو ہے اینڈ ٹائم پہ جو رائتا پھیلا دیا, وہ جو شاہد کپور بن کے گھوم رہا ہے چشمے چشمے لگا کے, فائدہ کچھ نہیں ہو رہا کہ آپ ادھر ادھر جو ہے وہ منہ مار رہے ہو. ان سب سے پتہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس شو میں کوئی بھی ایک دوسرے کو لے کر سیریس نہیں ہے, کیونکہ جو سیریس ہوتا ہے نا وہ اس طرح نہیں کرتا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اب عروج کو غصہ ہے حمزہ پہ, حمزہ اگین جنت کے ساتھ ہی بیٹھا ہے, یہ واٹ از دس. جبکہ اگر کیمرہ نے دکھایا بھی فوکس کر کے جو بات چیت چل رہی تھی, وہ اپنا رولا لے کے رو رہی تھی کہ بھائی اس نے ایسا کیا, ہم جو ڈیٹ پہ گئے تھے ایسا ویسا نہیں ہونا چاہیے, اپنا سنا رہی تھی. لیکن بھائی سچویشن ایسی ہے کہ جب آپ کا ابھی اتنا بہت بڑا میجر پھڈا ہوا ہے جس وجہ سے, جس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے, اسی کے ساتھ آپ بیٹھے ہو, چلو اس کی سن رہے ہو اچھی بات ہے, لیکن اتنا اگر آپ نے عبدالستار یدی بننا ہے کہ بھائی میں ہمدرد ہوں سب کا, تو اپنی بھائی گریبان میں دیکھو آپ کی آگ لگ رہی ہے گھر پہ اور دوسرے کا گھر آپ بچانے جا رہے ہو. تو اس میں تو بڑا آف سین لگ رہا تھا آج. اور مجھے سب سے زیادہ ہائٹ یہ لگی کہ عروج ہر جا کے ریپیٹیشن بھگا کے ہم نے آگے دیکھا ہے, ایک ہی پوائنٹ میرے پاس آیا نہیں, میرے پاس آیا نہیں, اس کے لیے پرٹیکولر لکھی. دونوں یہی کر رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے اس گھر میں سب لوگ یہ کر رہے ہیں, اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. بس ہم نے بول دیا نا, مجھے لگتا ہے ہمیں اور اس ریویو کو ڈریگ کرنا چاہیے. نہیں باقی اگر دیکھ لیتے, دیکھو اس کو کنکلوڈ اس طرح سے کرتے ہیں, آپ بھی ڈریگ کر رہے ہو بھائی, کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو, کیونکہ ایک کامنٹ بھی آیا تھا کہ یار ریویو بڑا اچھا تھا لیکن چھوٹا تھا. لیکن کیا کرے بھائی, یہ جو 1.5 گھنٹے کا جو ایپیسوڈ ہے نا, وہ 1.5 گھنٹے کے ایپیسوڈ کو ہونا چاہیے کچھ آدھے گھنٹے کا 45 میکس. یہ 1.5 گھنٹہ کھینچنے پتہ نہیں کیا بکواس چل رہی ہے. ٹاسک لاؤ بھائی, وہ ٹاسک دیکھنے مزہ آ رہی ہوتی ہے. پھڈے ایک حد تک اچھے لگتے ہیں, تھوڑا بہت پیار محبت بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ ایکسٹریم نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ تھک جائے. اچھے لگتے ہیں اگر اس میں کچھ ٹویسٹ ہو, کچھ ڈفرینٹ ہو. پھڈے بھی ایک ہی پھڈا ہے جس کو آپ پورا دن ڈریگ کر رہے ہو. اب وہ لازوال عشق والوں نے ٹی وی چینل پہ ان کے جو ہے وہ دکھایا, جنید اور جو شیراز بات کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ والی کلپ دکھا دی جس میں کہتا ہے کہ سوری جنید نہیں, جس میں معاذ اور شیراز بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جنید اور جنت جو ہے بالکل ایک جیسے ہی ہیں, ان کو ساتھ میں ہونا چاہیے. کوئی ریئیکشن ہی نہیں ہے, بیٹھے وہ ہاں بولا, لیکن جنید کا کیا تھا, جنید کہتا ہے میں جو روتا ہوں کمپلیننگ ہو وہ پورے گھر کے بہاف میں کمپلیننگ ہو, کہ بھائی میرے ساتھ نہیں سے برا ہو رہا ہے, سب کے ساتھ کچھ نہ کوئی مسئلہ ہے تو سب کے اس پہ بولتا ہوں. اور جنت تو ہے ایموشنل. آپ سب بتائیں میں نے کب کس کے ساتھ کب میں نے کمپلین کی ہے. تو جو آپ ہوا بنانے جا رہے تھے وہ 5 منٹ میں کنورسیشن کنکلوڈ ہو گئی, تو وہ فلاپ ہو گیا آپ کا. ٹی وی پہ کچھ اور دکھا دیتے یا کچھ اور مکس اپ کر دیتے, ساری چیزیں تھی دکھانے کے لیے آپ نے. تو یہ ابھی کچا ہے بڑا شو, ٹھیک ہے, اور ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ بھائی اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو شاید ہم بھی اتنا ریویو کنٹینیو نہ کریں, ہم بھی کوئی اور کانٹینٹ دیکھیں, کیونکہ جب کسی چیز کا پتہ چل جائے نا کہ اسکرپٹیڈ ہے اور کوئی سینس نہ بن رہا ہو تو پھر ریویو کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو لیٹس سی تھوڑا بہت اور آگے دیکھتے ہیں, 1 ہفتہ چلاتے ہیں یا اس کو 10 دن 12 دن دیکھتے ہیں, اگر سمجھ میں آئے تو ریویو کنٹینیو کریں گے, ورنہ تو بھائی بہت اچھے دنیا میں کانٹینٹ ہے ریویو کرنے کے لیے, اس کو ہم ریویو کریں گے. ایسا ہی ہے. تو بھائی جنید اور فاطمہ ابھی جو ہے وہ ان کا ابھی ڈاؤن ہے, ٹھیک ہے, ڈاؤن ان سینس کہ ان کو فوٹیج ابھی مل نہیں رہی, کیونکہ ان کا ہو گیا جو ہونا تھا, ہو گیا نا. ہاں سب کو ایک ایک کر کے مل رہی تھی, ان کا ہو گیا. معاذ کو بھی فوٹیج ملی, جا کے ہر جگہ پہ شور کر رہا ہے میری غلطی, مجھے مارو ہو رہی, مجھے مارو, ٹھیک ہے. جنت اپنا لے کے رو رہی ہے کہ میرے ساتھ ڈیٹ پہ کیا ہوا. شیراز ابھی بیک فٹ پہ کھیل رہا ہے, کچھ بول نہیں رہا. شیراز اور بتول کا ٹھیک ہے. عروج اس وقت سب سے زیادہ چھائی ہوئی کیونکہ وہ ہر جگہ جا کے شور کر رہی ہے. بتول کہیں نہ کہیں عروج کے شیڈو میں نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کی فائٹ ہو گئی. فہد جو ہے وہ کہہ رہے کہ بھائی میں تو منہ ماروں گا ادھر ادھر. لائبہ چھڑی ہوئی ہے. تو یہ کچھ سب توبہ کو تو بھول ہی گئے, وہ پریت آتما جو ادھر گھوم رہی ہے. تو یہ اوور آل چل رہا ہے. اصلی انٹرسٹنگ تو مجھے جو ہے وہ بلیاں لگ رہی ہے, کتنی کیوٹ بلیاں گھوم رہی ہے, سہلایا جا رہا ہے, اپنی مرضی سے کانٹینٹ دے رہی ہے وہ. بھائی انسانوں میں تو مجھے کوئی دم نہیں لگ رہا, بلیوں کا ہی بنا دو تم لہذا والے. تو اس کے ساتھ اینڈ کریں. ٹریلر پہ بات کرتے ہیں. ٹریلر میں بھی کیا ہو رہا تھا یار, ٹریلر پہ میں نے ایک نئی چیز دیکھی, شیراز اور بتول کا ہوگا اب کچھ, ظاہر ہے اب انہیں کی ٹرن ہے, کیونکہ سب کے پھڈے تو ہو گئے, اب ایک کپل رہ گیا ہے. تو چلو ڈائریکٹر صاحب آگے صبح شیراز اٹھو, یہ بتول کے ساتھ تمہارا بڑا چل رہا ہے نا, پھڈا کرو, اسکرپٹ لے لو. ہاں یہ لو اسکرپٹ لو, پھڈا کرو. تو یہی ہوگا بھائی, میں ٹاسک کا انتظار کر رہا ہوں. عائشہ عمر تو ویسے ہی لاسٹ گھوم رہی, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا گھر پہ چل کے آ رہا ہے. ان کو ممبر آگے بتا رہے ہوتے آپ کو نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, ہمارا بریک اپ ہو گیا. اچھا ایسا ہو گیا, کیوں ہو گیا؟ مجھے لگتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے یہ بھی فیک بن رہی ہے. ابے بھائی کیا کریں بھائی, دیکھو ابھی اسکرپٹڈ اگر اس طرح سے ہم نہیں دیکھیں گے, ہوگا تو ہم نہیں کھیلیں گے. ہمارا بیٹ بال دے دو, ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب. تو آل رائٹ خواتین و حضرات, یہ تھا ہمارا اس کا چھوٹا سا ریویو اتنے بڑے ڈرائی ایپیسوڈ کے لیے. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. یوٹیوب چینل لائک کریں, سبسکرائب کریں, کامنٹ کریں, اپنا پسند ہے. خیال رکھیے, کل آپ سے ملاقات. بائے بائے.